ہم نے صبح یہاں پہ درس قرآن بھی آپ کا سنا، تو یہاں پہ خاتون کا بھی نظر بھی نہیں آئی، اور اب انٹرویوز بھی شاید اوائڈ کرتے ہیں خواتین کرنے کے لیے، اس وجہ سے پالیسی آپ کی سوچے سمجھی ہے ویسے ہی آپ اوائڈ کرتے ہیں؟ درس قرآن ویڈیو میں ریکارڈ ہو جاتا ہے تو خواتین اپنے گھر میں دیکھ لیتی ہیں، یہاں ان کو مینج کرنے کے لیے پھر ہمیں علیحدہ سے جگہ چاہیے، پھر آپ کو سیکورٹی ایشوز، اور جب سے کیمرے کا فتنہ آیا تو اس کے بعد تو میں خواتین کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ مسجد میں اعتکاف بھی نہ کریں، اور کسی ایسی مسجد میں جمعے کی نماز بھی نہ پڑھیں جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایسی جگہوں کے اوپر جہاں عورتیں، مطلب یہ کہ جگہ آپ کے پاس ہو بھی اور تب بھی نہیں کریں گے یہ آپ اس ہاں نہیں میں یہ نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ کہ اس کے ساتھ جو آزمائشیں جڑی ہیں وہ بہت بڑے لیول کی ہیں۔ دیکھیں میں اپنی یا اپنے کوئی 2-4 ٹیم ممبرس کی گارنٹی تو دے سکتا ہوں، یہاں پہ ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو جب اس طرح کی چیزیں باہر نکلیں تو ہم اس دعوت کو بدنام تو نہیں کرنا چاہتے کہ اتنا بڑا رسک لیں کہ اس طرح کے معاملات تو لوگ کر رہے ہیں۔ الہدا انٹرنیشنل بڑے اچھے طریقے سے، وہاں پہ کوئی مرد نہیں جا سکتا، دیکھیں پھر اس طریقے سے کام ہوتا ہے، الہدا انٹرنیشنل میں کوئی مرد نہیں انٹر ہو سکتا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب یہ والا معاملہ ہوگا تو اس کے ساتھ پھر کمزوریاں باقی جڑی ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر فیمیلز نے کوئی اس طرح کی کہیں ٹیچنگ ڈائریکٹلی لینی ہے تو الہدا انٹرنیشنل موجود ہے، باقی ہماری ویڈیوز موجود ہیں، ویڈیوز کے ذریعے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری خواتین اینکرز آپ کو انٹرویو کرنا چاہتی ہیں، پوڈ کاسٹ کرنا چاہتی ہیں، ہاں جی ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ اگر انہوں نے کرنی ہے وہ اپنے کوشچنز بھیج دیں، اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کوشچنز رکھنا چاہتی ہیں نا، اپنے کوشچن کسی میل اینکر کے تھرو بھیج دیں، ہم ان کو جواب دے دیں گے۔ اور میں الحمدللہ پچھلے 2 سال سے ہر ویک 1 سے 1.5 گھنٹہ لائیو سسٹرز کے کوشچنز کے آنسر دیتا ہوں، وہ چیٹ باکس میں آگے ٹائپ کرتی ہیں، اور ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں سوالات کے جوابات دے چکا ہوں۔ لیکن یہ جو ڈائریکٹ انٹریکشن والا معاملہ ہے نا، اس میں پھر ایسی قباحتیں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اس دور کے اندر اگر رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر لوگ کلپ کاٹیں پھر اس کی میمز بنائیں تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ مجھے اب یہ تصویر اور ویڈیو کے فتنے کے بعد سمجھ آئیے کہ یہ دور اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی پیغمبر آتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یعنی ہماری آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو چڑھتی ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس چڑھ دوڑتے ہیں، حالانکہ میرے کہنے پہ نہیں، ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی ایفیلیشن ہے، اور یہ جذباتی ڈاکٹرین انہوں نے سکھائی ہوئی ہے، ہم نے نہیں۔ ہمارے تو پھر بھی اسٹوڈنٹس علمی اختلاف کرتے ہیں، ان کے لوگ تو مارنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں مساجد کے اندر۔ ہمارے کئی اسٹوڈنٹ شہید ہو چکے ہیں، جی شہید ہوئے ہیں 20 تراویح کے مسئلے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ تو چھوڑ دیں۔ عمران بھائی جو بینک مینیجر تھے ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، جنہوں نے اس کو گارڈ کو کہا تھا کہ یار سنتیں مطلب تم نہ بھی پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے فیس بک کے اوپر میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ایبٹ آباد میں ایک لڑکا جو 14-15 سال کا تھا، اس نے کہا بھائی 8 تراویح سنت ہے، 20 پڑھنے والے کو ہم غلط نہیں کہتے، لیکن نبی الاسلام کی جو عمومی سنت ہے وہ یہی ہے، اس کو ڈنڈے مار کے بچوں نے مار دیا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں، یہ جذباتی رویے ان لوگوں کے پروڈیوس کیے ہیں۔ تو آج کے دور میں نبی الاسلام اگر ہوں تو آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کیا ہو، اور پھر کیا نبی الاسلام دنیا میں آئیں تو آپ عورتوں کے سامنے اس طریقے سے بیٹھ کے کیا ویڈیو میں یہ معاملات کریں گے؟ لوگ تو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں گے۔ نبی الاسلام کے پاس بھی جب عورتیں آتی تھیں، ایک تو آپ امت کے روحانی باپ، پلس عورتیں حجاب میں آتی تھی، وہ نبی الاسلام کو اس اعتبار سے دیکھ رہی ہوتی تھی کہ یہ ہمارے باپ کی جگہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اسپیسیفکلی عورتوں کے مسائل تھے وہ نبی الاسلام نہیں بتاتے تھے، وہ امہات المومنین کے پاس بھیجتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس جا کے اندر جا کے وہ گفتگو کرتی تھی۔ مسجد نبوی شریف میں کبھی بھی اس طرح کی لیگیسی آگے نہیں چلی کہ کوئی ایک مرد بیٹھ جائے اور عورتوں کے مسائل بتائے۔ نبی الاسلام کے بعد آپ کی امہات نے سکھایا، اور اس کے بعد تابعیات جو عورتیں تھیں وہی دین سکھاتی تھی۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی لوگوں کو، عورتوں کو دینی مسائل نہیں سکھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اسلام میں یہ سیکس ڈسپلن کی وجہ سے کیا گیا، کیونکہ پھر اس سے، اور اس کی پریکٹیکل آپ مثال دیکھ لیں، پہلے شاگردیاں ہوتی ہیں، کچھ عرصے بعد چاچیاں بن جاتی ہیں آپ لوگوں کی، اور وہ پھر آپ دیکھ لیں وہ کس طرح، وہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کا اور ٹیچر کا ایک رشتہ ہے احترام کا، اس کو احترام کا رشتہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کے جب معاملات ہیں، جب آگے چلتے ہیں تو لوگ پھر دین بدنام ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں مولوی دیکھو جی یہ عورتوں کو اس لیے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کل کو یہ کرنا چاہتے ہیں، پھر یہ چیز نکلتی ہے نا، اور واقعی ایسا ہو بھی رہا ہوتا ہے، پریکٹیکلی ہم نے دیکھا بھی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور بعض اوقات نہ بھی ہو تب بھی لوگ سکینڈل بنا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ میں نے 3 چیزوں کے اوپر پابندی لگائی ہے: عورت، شہرت اور دولت۔ تو شہرت تو ماشاءاللہ کافی ہو رہی ہے۔ دولت تو ہم چندہ نہیں کسی سے لیتے، اپنی جیب سے کھلاتے۔ شہرت، اگر آپ شہرت وہ والی کہتے ہیں نا، یعنی میں پریکٹیکلی کسی کے سامنے آ کے میں یعنی اس کو انجوائے نہیں کرتا ہوں کہ میں ہزاروں کے مجمع میں فزیکلی سامنے آؤں،
جس کے لیے علماء ترس رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کیسے ایسے ایسے ہاتھ لاتے ہیں اور بڑا اس کو. میں یعنی ایک کسپرسی کی زندگی گزار رہا ہوں نا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے نا, جو اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے. اور تیسرا یہ والا عورت والا فتنہ کہ جس کی وجہ سے لوگ ہماری دعوت کے اوپر بلیم لگائیں اور پھر میں کلیریفیکیشن دیتا پھروں, پھر یہی ہونا ہے, وہی آپ کے جو چند جو ایسے لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ چیزیں چھوڑنا شروع کر دیں گے. نہیں اب میں وہ بھی نہیں لفظ بولتا نا, کیونکہ اس میں پینٹ شرٹ والے تو شاید اتنے نہ ہوں, کیونکہ وہ خود مطلب کئی معاملات میں انوالو ہوتے ہیں. جو داڑھی پگڑیوں والے ہیں نا وہ اس طرح کے معاملات بنانا شروع کر دیں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بھائی ان چیزوں سے باہر نکلیں. آپ اس کی پریکٹیکل مثال طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیں. یعنی طارق جمیل صاحب 8 سے 10 سال پہلے کیا تھے اور اس وقت لوگوں کی نظر میں وہ کیا ہیں. اس کے پیچھے یہی چیز ہے کہ ان سے کچھ چیزیں اپنی شرافت کی وجہ سے, بھلے آپ اس کو بے وقوفی کہہ لیں, مس ہینڈل ہوئی. آپ کو پتا ہے وہ یونیورسٹی میں گئے تو وہ ایسے فلائنگ کیسنگ کر رہے تھے. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا سر یہ آپ نے, کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کو یہ کہتے ہیں. ہاں اچھا, اب اگر آپ کو نہیں پتا پھر آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. کیا کیوں؟ آپ انٹریکشن ہوا, اور آپ اس طرح کی چیزیں جب ایک مذہبی پیشوا سے ہوتی ہیں نا, پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ہے یار مذہب آپ کا, ایک طرف سیکس ڈسپلن کی بات کرتا ہے دوسری طرف یہ کر رہا ہے. تو اس میں بہت زیادہ خطرات جڑے ہوئے ہیں.